ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ ابھی سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے قاری صاحب سے سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ ایک ہی طرح کا مضمون ہے جو بیان ہوا ہے، اور اس مضمون کو ہم انسانی شخصیت کی تعمیر یا انسانی شخصیت کا قرآنی پروگرام کا عنوان دے سکتے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ذرا جس سلسلہ گفتگو میں ہم اس وقت ہیں، ذرا اس کو پس منظر یا وہ سیاق و سباق ذرا ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے سورۃ العصر سے در حقیقت اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس میں جو پہلے ہم نے حصہ قرآن مجید کا منتخب کیا یا اسباق منتخب کیے، یہ وہ اسباق تھے کہ جن میں سورۃ العصر ہی کی طرح بڑی جامعیت کے ساتھ وہی باتیں آئی تھیں، عنوانات بدلتے رہے، لیکن یہ کہ مضمون وہ بنیادی شرائط یا بنیادی جو تقاضے وہی رہے۔ سب سے پہلے سورۃ العصر تھی، جس میں یوں سمجھیے کہ نجات کی شرائط کے عنوان کے ساتھ 4 باتیں آئی تھیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھی، اس میں عنوان نیکی کی حقیقت تھا، لیکن باتیں وہی 4 تھیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ پھر سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہم نے پڑھا، اس میں عنوان جو ہے حکمت قرآنیہ کہہ لیجئے یا یہ کہ مقامی عظیمت کہہ لیں، ان ذالک من عزم الامور سے اگر اسے ماخوذ کریں تو، لیکن یہ کہ باتیں وہی 4 تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس سے آگے جو ہم نے چوتھا مقام پڑھا وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36 پڑھی۔ یہ مقام ولایت ہے، اللہ سے دوستی کا مقام، اور اس میں بھی باتیں وہی 4 آئیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ یہ ہمارا پہلا حصہ ہے، اسے ہم اپنا جامع اسباق کا عنوان دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایمان ان میں سے ایک کو لیا، اور اس پر قرآن مجید کے مختلف مقامات کو منتخب کر کے ایمان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 95 پڑھی، سورہ نور کی آیات 35 تا 40 پڑھی، اور پھر سورہ تغابن مکمل پڑھی اور سورہ قیامہ مکمل پڑھی، اور یہاں آ کے ہمارا یہ حصہ بھی مکمل ہو گیا، ایمان کا حصہ تکمیل کو پہنچا، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں عمل صالح کا حصہ، یعنی جو 4 شرائط آئی تھیں ان میں سے پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط عمل صالح۔ تو آج سے ہمارے مباحث جو شروع ہو رہے ہیں یہاں پر وہ عمل صالح کے مباحث شروع ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ پہلا سبق ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35، اور یہ ہم مضمون ہیں۔
اور اس کا جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا عنوان اگر کوئی ہم مقرر کریں تو وہ تعمیر شخصیت کا پروگرام، قرآنی پروگرام، یا آپ اسے تعمیر خودی کا قرآنی پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لفظ بھی ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے۔ علامہ اقبال نے خودی کو بلند کرنے کے بہت جو ہے وہ ہمیں مشورے دیے ہیں، لیکن یہ کہ وہ خودی کو بلند کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، ظاہر ہے وہ قرآن مجید اس کا جو طریقہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ خودی بلند کیسے ہوگی، خودی پروان کیسے چڑھے گی، خودی کی نشو و نما کیسے ہوگی، خودی کی صلاحیتیں نکھریں گی کیسے، خودی میں بلندی کیسے آئے گی، یا انسانی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوگی، انسانی شخصیت اور اس کے کردار میں پختگی کیسے آئے گی، وہ کیا ایکسرسائزز ہیں یا کیا مشقیں ہیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں ہمارے روحانی قوا مضبوط ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے دوڑ لگائیں، ہمیں معلوم ہے اٹھک بیٹھک کریں، ڈنڈ نکالیں، ایکسرسائزیں کریں تو ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، لیکن ہماری خودی اور ہمارے کردار کو مضبوط کرنے کی مشقیں کون سی ہیں؟ تو وہ ہے در حقیقت یہ جو دو مقامات ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو قرآن مجید جس ذریعے سے انسان کو پروان چڑھانا چاہتا ہے یا اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جس پر کہ اس کی تخلیق ہوئی ہے، جس قوت پر اور جس پوٹینشل پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یا جو اس کی خوابیدہ صلاحیتیں ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں، تو کیا کرنا ہوگا، کس پروگرام پر عمل کرنا ہوگا، یہ ہے ان دو جو مقامات ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں بہت کھول کر واضح طور پر وضاحت کے ساتھ، تبیین کے ساتھ ان دو مقامات پر بات آ گئی ہے۔ اچھا، یہ دونوں مقامات مل کر ایک دوسرے کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا پہلی آیت کو لے لیجئے، قد افلح المؤمنون۔ فلاح ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کامیابی، لیکن یہ کہ اگر وہ پرانے ترجمے آپ دیکھیں، یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ پرانے ترجمے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک بڑا عجیب ترجمہ آپ کو ملے گا، کام نکال لے گئے اہل ایمان، کام نکال لے گئے اہل ایمان۔ تو اب یہ ترجمہ بظاہر آج کے محاورے میں کہیں کسی طرح فٹ ہی نہیں بیٹھتا، لیکن یہ کہ ایک تصور تو دے رہا ہے کہ یہ جو افلاح جس کا آج ہم ترجمہ کر رہے ہیں کامیابی، کسی وقت اس کا ترجمہ کسی نے کوئی اور بھی کیا تھا، تو یہ لفظ معنی کیا دیتا ہے؟ یہ جو معنی دیتا ہے نا، یہ معنی کھل کے سامنے آئیں گے جو سورہ معارج کی پہلی 3 آیات ہیں ان کے حوالے سے۔ اس میں انسان کی کچھ کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی ترجمے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے تھڑ دلا۔ اور اس میں یہ ترجمہ ایک کرتے ہیں تھڑ دلا، آپ وہ تھڑ دلے پن کو کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے۔ اس کمزوری کو کہیں کہا گیا خلق ضعیفہ، یہ کمزور پیدا کیا گیا، کہیں کہا گیا خلق من عجل، یہ جلد باز بنایا گیا، وہ ایک کمزوری کی علامت ہے کہ یہ جلد باز بھی ہے۔ اسی کو ہم نے ایک اور انداز میں دیکھا تھا جو آیا تھا سورہ تغابن میں، فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو انسان جو ضعیف اور کمزور اور عاجل پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک اور بھی کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ یہ لالچی ہے، شُحَّ نَفْسِ۔ اسی طرح سورہ نساء میں آتا ہے کہ اُخْذَرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جیوں کے اوپر لالچ کو حاضر کر لیا گیا ہے، یعنی جس طرح بالکل آنکھوں کے سامنے کوئی شے ہوتی ہے، اس طرح انسان کا جو جی ہے، اس کا جو نفس ہے، اس کے اوپر لالچ ہر وقت موجود رہتا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے نا ارج ٹو پوزس، یہ اس کے اوپر بڑی ڈومینیٹ کرتی رہتی ہے، تو وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں جو اس کو یہ کہا گیا نا خلق ان الانسان خلق ہلوعا، تو آگے 2 آیات میں اس ہلوعا کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کا یہ تھڑ دلا پن کیا ہے، اس کی یہ کمزوری کون سی ہے۔ تو کہا گیا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اسے بیماری لگتی ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کے مال کا نقصان ہو جاتا ہے، جب اس کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، جب اس کا کوئی عزیز اس کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی مال ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، روتا دھوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کی امیدیں ساری دم توڑ دیتی ہیں، اس کا جوش جذبہ سب ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی جرت، کوئی استقامت، کوئی جو ہے ایکٹیویٹی باقی
نہیں رہتی، یہ ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے، بجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہے جو اس کی بڑی کمزوری ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اس ہلوعا ہونے کا مظہر کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، یہی آدمی، اس کی کمزوری کا ایک دوسرا پہلو ہے، جب اسے کوئی خوشحالی نصیب ہو جاتی ہے، خیر پہنچ جاتا ہے۔ اب خیر کا مطلب صرف مال و دولت تو نہیں نا، اولاد ہے، کاروبار ترقی کر رہا ہے، اقتدار مل گیا ہے، اسٹیٹس ہے یا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، یہ سب خیر ہے نا۔ جب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو پاؤں پھیلانے کا بھی موقع ہے اور ہر طرف جو ہے اس کی آؤ بھگت ہے، عزت ہے، احترام ہے، جب یہ سب اسے ملتا ہے تو منوعا، چاہتا ہے یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ یہ منوعا ترجمہ وہاں آپ نے سنا تھا، لالچی ترجمہ کیا، لالچ، بخل کرنے لگتا ہے۔ یہ بخل کس معنی میں؟ منو، یہ منع سے بنا ہے، روک وہ شے جو روکی ہوئی ہو، یہ منوعا ہے، یعنی اس شے کو روک لیتا ہے اپنے پاس، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہے، یہ چھن نہ جائے، اسے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو اب اسے وہ جو آج کل پوری جو ڈاکٹرائن ہے نا دنیا میں، پری ایمپٹیو میئرز، یہ منوعا کی سب سے بڑی جنہیں آپ کے دل میں ڈر ہے کہ یہ شے، یہ جو اقتدار میرا ہے یہ چھن نہ جائے، یہ میری جو اعلیٰ تہذیب ہے، تمدن ہے، عرفہ جو سب سے اونچا، کہیں سے زوال نہ آ جائے، یہ جو ہمارے پاس اقتدار آ گیا ہے یہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ دولت ہاتھ سے نہ چلی جائے، کوئی چور ڈاکو نہ پڑ جائے، کاروبار میں مندہ نہ آ جائے۔ اب یہ پریشانیاں ہیں، اور ان پریشانیوں کے ساتھ تدابیر کیا ہیں؟ وہ پری ایمپٹیو میئرز ہیں کہ بھئی کہیں دور دور جا کے حفظ ما تقدم کے طور پر حصار قائم کرو کہ یہ سارا اس قلعے کے اندر محفوظ رہے۔ تو یہ انسان کا تھڑدلا پن ہے، ملے تو جائے نہ، اور جب چلا جائے تو رونا دھونا، بس یہ کہ ایک دم وہ بڑے بڑے جو ترے خان جو ہیں وہ بھی بالکل ہمت ہار کے ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی عام آدمی کی طرح کہ جس کا جو چھوڑا معمولی سا نقصان ہو جائے تو جس طرح اس کی ہمت جواب دی جاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے جرنیل ہمت ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے رہنما ہمت ہار جاتے ہیں۔ یہ انسان کا تھڑدلا پن ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی جو ہے وہ ضعف ہے کہ جس کے ساتھ یہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور اس کا اب اس وسیع تر تناظر میں دیکھیں کہ یہ انسان جس پوٹینشل پہ پیدا کیا گیا تھا وہ تو بہت بلند ہے۔ لَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اس کے اندر جو بیج رکھا گیا ہے اس بیج میں تو بڑی اونچی پرواز کی صلاحیت ہے، وہ درخت بہت بڑا بن سکتا ہے، بڑی اونچی اڑان ہو سکتی ہے اس کی، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ ویٹ ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، یہ مجبوریاں ہیں جو اسے اڑنے نہیں دیتی، جو اس کے بالوں پر نکلنے نہیں دیتی، یہ اس کی کمزوری۔ یہ ہے وہ تصور جو اب افلاح اب کھولے گا، یعنی وہ جو بات وہاں پہ ہمارے سمجھ میں آئی، اب دیکھیے افلاح کیا ہے۔ فلاح جو ہے جس کا ترجمہ ہم نے کامیابی کیا، اس کا اصل مفہوم لغوی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو پھاڑنا۔ وہ جو کام نکال لے جانا ہے نا، وہ کیا معنی دے رہا ہے کہ کوئی گری تھی جس کے اوپر کوئی خول تھا، اب جب تک آپ وہ خول نہیں پھاڑیں گے آپ کے مطلب کی شے، وہ گری آپ کے منہ میں نہیں آئے گی، نہ اخروٹ کی آئے گی، نہ بادام کی آئے گی، نہ کسی پستے کی آئے گی، نہ کسی اور اچھی والی گری جو آپ کھانا چاہتے ہیں، وہ خول پھاڑیں گے تو پھر آپ کو ملے گی۔ تو آپ کا کام کب بنے گا؟ جب گری آپ کے پاس آئے، گری لانے کے لیے آپ کو وہ خول پھاڑنا پڑے گا۔ تو وہ خول پھاڑنے کا عمل ہے در حقیقت جسے افلاح کہتے ہیں۔ افلاح یفلح، بنیادی معنی ہے پھاڑنا، اسی معنی میں فلاح کاشتکار کو کہتے ہیں۔ مجھے ویسے عام طور پہ شک ہوتا ہے اس پہ کہ یہ جو ہم نے پنجابی میں پھال بنایا نا، وہ جو ہل کے آگے لگا ہوتا ہے پھال، یہ شاید وہ فلاح تھا۔ یہ فا جو ہے نا، پا پھا ہمارے ہاں بن جاتی ہے کہ خاص طور پہ کے میں تو بہت جلدی بن جاتی ہے فا، وہ تو قد افلح زکاہا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فا کا پا یا پھا بن جانا اور اس سے پھال بن جانا، یہ قرین قیاس ہے، کیونکہ بہت قریب آ جائے فلاح اور وہ پھال، وہ پھاڑنے کا عمل ہے، جو زمین کو پھاڑنے والا ہے وہ فلاح ہے۔ اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو پھاڑ کر کام نکالنا، یعنی مطلب کی چیز برآمد کرنا، کوئی اپنے فائدے کی شے حاصل کر لینا، یہ ہے افلاح یفلح۔ تو
تو قد افلح المؤمنون کام نکال لے گئے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ کس میں کامیاب ہو گئے؟ وہ اس سورہ معارج کی ابتدائی 3 آیات کو سامنے رکھیں، اپنے اوپر اوور کم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے پہ کامیاب ہو گئے۔ یہ جو ان کے اوپر کا خول تھا جو کمزور تھا، اندر بڑی طاقت تھی، اوپر ایک خول تھا، ایک شل کے اندر ان کی اصل شخصیت تھی، اس شل کو پھاڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ شل ذرا اس میں کمزوریاں تھیں، وہ کمزوریاں ہیں ہماری عادتاً کمزوریاں، خلقی کمزوریاں، ہماری سوانی وجود کی کمزوریاں۔ یہ ہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے، کامیاب ہو گئے، یعنی ان کمزوریوں کے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ اب یہ ایمان اور یہ جو میں نے پورا کامیابی کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی وہ شخصیت کے اس پہلو کو، چونکہ ایک پہلو یہاں پہ بیان ہوا ہے نا کہ جس میں انسان کی کمزوری کا ذکر ہے، وہ کامیاب ہونے والا پہلو کس شخصیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اس ترکیب کو سمجھ لیا جائے جس پر کہ انسان کو بنایا گیا ہے۔ یہ مضمون ہے نازک، اور آج کے دور میں چونکہ یہ بہرحال ایک مادہ پرستی کا دور ہے، انسان ایمان بالغیب جو ہے نا اس پر بہت مشکل سے اس کا دل جمتا اور ٹھکتا ہے۔ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس دور میں کوئی اللہ کا نام لے لے، آخرت کا نام لے لے، رسالت کا نام لے لے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لیکن اس میں ایک اہم پہلو جو آج کے زمانے میں نظروں سے اوجھل ہوا ہے اور جس نے ساری دجالیت کو وجود دیا ہے، اور یہ ساری جو ہم دیکھتے ہیں گمراہی، اس کا جو اصل سبب بنا ہے وہ جو ایک روحانی پہلو انسان کے اندر ہے، اس سے غفلت کا پہلو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے، اس کا ایک یہ حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا وہ روحانی وجود ہے جو اس کے اندر وہ روح ودیت کی گئی ہے۔ اب روح کو ہم نے جان کے معنی میں لے کر سارا ستیہ ناس پھیر دیا ہے۔ بڑے بڑے ہمارے علماء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ روح در حقیقت جان ہے، روح نکل گئی یعنی جان نکل گئی۔ تو جو سمجھنے کی بات یہ ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر یقین لانے کی ضرورت ہے، ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر، آپ کے اندر، اس وجود میں اندر جو اللہ نے ایک بیج رکھا ہے وہ اپنی روح کا بیج رکھا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور یہ جو روح ہے یہ جان نہیں ہے، جان تمام حیوانات میں ہے، کتے بلے میں بھی ہے، لیکن روح صرف انسان میں ڈالی گئی ہے۔ یہ جو سورہ احزاب کے آخر میں آیا نا کہ ہم نے ایک امانت پہاڑوں کے سپرد کی، آسمانوں کے سپرد کی، زمین کے سپرد کی، تو وہ اشفقنا منہا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے ڈر گئے، لرز گئے، اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے وہ اٹھا لی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے آگے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، طوعاً و کرہاً ماننا ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ یہ انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے تھے، ان کا پوٹینشل نہیں تھا، ان کی طاقت نہیں تھی کہ اٹھا سکتے۔ وہ جس فطرت پہ بنائے گئے اس فطرت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا لیتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کے قابل بنایا تھا۔ وہ امانت کون سی ہے؟ اس کی بنیاد پر تو سارا فیصلہ ہونا ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر کرتا ہے۔ سورہ نور میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر ہم نے وہ نور نہ رکھا ہو، اب اس کو خارجی نور تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہاں جتنے مرضی کمکمے روشن کر دیجئے، آنکھوں میں بصارت نہ رہے تو کیسے دیکھیں گے؟ اسی طرح اس غیب کو دیکھنے کے لیے ایک اللہ نے ریسیپینٹ اندر رکھا ہے، روح، اور وہ روح وہ شے ہے کہ اگر وہ بجھ جائے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ کہیں وہ روح مر جائے یا نکل جائے تو اس کے بعد پھر کوئی خارجی قرآن مجید جیسا نور بھی جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، یہی ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں دیکھا، نورٌ علی نور، ایک نور اندر ہے، ایک نور باہر سے آتا ہے۔ یہ باہر سے آنے والا نور قرآن مجید ہے، اندر موجود نور وہ روح ربانی ہے۔ یہ دونوں مل کے در حقیقت ایک جسے کہتے ہیں انسان کی ہدایت کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اب وہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو روح ربانی ہے، یہ اس کا معاملہ ایسا نہیں کہ یہ جان ہے، یہ ہمیشہ، یعنی اس کو، اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے، جیسے ہماری اس حیوانی زندگی میں تو تعطل ہے، بنے ہیں پھر مریں گے، لیکن اس روحانی زندگی کے اندر تعطل نہیں ہے۔ یہ جب اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے بعد یہ زندگی مسلسل ہے، اس کے اندر
انتقال تو ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا تو ہے، لیکن موت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے جو چل رہی ہے، موت بمانا معدوم ہونا، وگرنہ یہ کہ وہ نیند کی کیفیت کی موت تو ہے اس پر جو طاری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ بالکل معدوم کبھی بھی نہیں ہوئی جیسے کہ جسم کا معاملہ ہے، یا یہ کہ یہ جسم یہاں پہ بنا ہے، روح تو اس سے بہت پہلے بن چکی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ جب انسان 3 مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے رحم مادر میں آج بھی، کہ جب وہ نطفہ علقہ مضغہ کے پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے تو روح لا کے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب یہ روایات مستند روایات ہیں، اور آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جان تو نطفے میں بھی ہوتی ہے، جان تو علقہ میں بھی ہوتی ہے، جان تو مضغہ میں بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو شے لا کے ڈالی جاتی ہے وہ جان نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو جیسے اس ہمارے حیوانی وجود کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے اور مختلف اس کی ارجز ہیں، اسی طرح اس روح کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں۔ ان قوتوں میں ایک قوت، بہت بڑی قوت، وہ روح اللہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اللہ کو جانتی اور پہچانتی، اللہ کی کامل معرفت اس روح کے اندر، اس کی پروگرامنگ میں شامل ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسی روح کے اندر اللہ کی شدید ترین محبت بھی موجود ہے، شدید ترین محبت بھی موجود ہے۔ یہ روح کے خواص میں سے اسی روح، یہ جو شکر کا جذبہ ہے یہ بھی روح کا جذبہ ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی محبت کے تحت وہ شکر گزار بھی بنایا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر، یعنی یہ اس کی اصل گری ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہی انسان کی اصل خودی ہے، یہی اس کی اصل انا ہے۔ یہ وہ شے ہیں جو دبی رہتی ہے، چھپی رہتی ہے، پنہا رہتی ہے، یا یہ کہ گھٹی رہتی ہے اس حیوانی وجود کی ضرورتوں کے اندر، اس کے لالچوں کے اندر، اس کی محبتوں کے اندر۔ اس کی محبتیں تو اور ہیں نا، حیوانی وجود کی محبت بیوی بچے رشتہ دار عزیز اقارب مال دولت، اس کی محبتیں یہ ہیں۔ اس کی محبت اللہ رسول آخرت، وہ اور محبتیں، یہ اور محبتیں، وہ روح اندر دبی رہتی ہے، ان محبتوں کے اندر جکڑی رہتی ہے۔ اب افلح یفلح کا معنی کیا ہوگا کہ جس انسان نے ایمان لایا، اللہ کو مانا، وہ ہے کہ جس کے یہ ظاہری بند کھل گئے، اس کی یہ جو جن جکڑ بندیوں میں یہ گرفتار تھی وہ بریکس کھل گئے، اور اس کے اندر پرواز ہے کہاں جانے۔ اس کا محبوب کون ہے، اس کا مطلوب کون ہے، اس کا آئیڈیل کون ہے، اس روح کا۔ تو جس کا آئیڈیل جتنا بلند ہوگا اس کی پرواز اتنی بلند ہوگی، تو اس کا تو بڑا اعلیٰ اونچا عرفہ نصب العین ہے، وہ زمینی نصب العین تو نہیں رکھتی۔ اگر یہ اتنا اہم مضمون ہے، اس کو سمجھ کر اتنی آیات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں کہا گیا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی زمینی خواہشات کی طرف جھکتا چلا گیا، اپنے لالچوں میں، یہ دنیا کی محبتوں میں، یہ جو اپنے اس حیوانی وجود کی ارجز ہیں ان کی طرف متوجہ ہو گیا، روح سے غافل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان کی آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند مقام دیتے۔ تو یہ بلند مقام کس کو ملتا ہے؟ یہ اس روح کو ملتا ہے نا، کہ وہ جو بلندی کی طرف پرواز کر سکتی ہے۔ تو یہ اپنی خودی پہچان اور غافل افغان یا غافل انسان جو ہے اس کا تعلق اس پہچان اس روح کی زندگی کے ساتھ ہے۔ تو افلحہ اس کی آزادی، یعنی روح کی آزادی، روح کی کامیابی۔ اچھا، روح آزاد ہو گئی، یہ ان جکڑ بندیاں کھل گئیں، باقی اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، آپ کو کوئی جٹ استعمال نہیں کرنا پڑے گا اللہ تک جانے کے لیے، کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اللہ کی طرف ایک پرواز رکھتی ہے۔ اپنے مرکز کی طرف محو پرواز تھا حسن، جیسے حسن اپنے مرکز کی طرف پرواز کرتا ہے، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو رجوع، یہ جو روح ہے یہ چونکہ آئی اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لہذا اس کی جو محبت ہے، اس کا جو رخ ہے، یا اس کی جو پرواز جس طرف ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ بس یہ بند کھولنے کی دیر ہے۔ یہ وہ نقشہ آتے ہیں نا، جیسے وہ غبارے ہوتے ہیں جن میں ہوا بھری ہوتی ہے، جو بس باندھ کے آپ رکھتے ہیں، جو ہی آپ نے گرا کھولی وہ خود اڑ جاتے ہیں، ان کو اڑانے کے لیے کوئی اور آپ کو طاقت ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح روح خود اللہ کی طرف ایک توجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ افلحہ کے اندر وہ سارا مفہوم آ گیا کہ جو ہی یہ چیزیں انسان کی جو ہے نا اس نے بریکس کھولی تو وہ فلاح پا گئی، کامیاب ہو گئی، کام نکال لے گئے۔ لیکن یہ جو ایمان یہاں پہ جو بات آئی ہے، قد افلح المؤمنون، یہ کون سا ایمان ہے؟
آج دنیا میں 1.5 ارب انسان ہیں، ان 1.5 ارب انسانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ ویسے 6 ارب سے اوپر انسان ہیں، ان میں سے 1.5 ارب سے یا 1.25 ارب ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بڑے لالچی ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کی کیفیات وہی ہیں، اذا مسہ الخیر منوعا و اذا مسہ الشر جزوعا، ان کی کیفیات وہ ہیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ یہاں جس ایمان کا ذکر ہے یہ وہ نہیں کہ جو آپ کو وراثت میں مل گیا، یا یہ کہ بس وہ جی کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہو گیا، وہ قانونی ایمان ہے۔ یہاں جس ایمان کا ذکر ہے اس کے کچھ خواص ہیں، یعنی وہ ایمان اگر ہو تو پھر یہ آگے خواص اس کے اندر لازماً پیدا ہوں گے جن کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، اور اگر یہ خواص ہیں تو وہ اس ایمان کی نشاندہی کر رہے ہوں گے، یعنی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اس ایمان اور ان جو اعمال ہیں ان کے درمیان لزوم کا تعلق ہے، ان اعمال کا ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ والا یقین والا ایمان موجود ہے، اور اگر وہ یقین والا ایمان ہوگا تو یہ اعمال ہوں گے۔ دیکھیے یہ جو بات میں نے دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی ہی بات جو اس جگہ پہ آئی ہے وہ نماز آئی ہے۔ کون سے ایمان والے فلاح پا گئے؟ وہ ایمان والے فلاح پا گئے کہ جو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اس نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، وگرنہ یہ کہ جس نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ کافر ہو گیا، اور کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا، تو وہ تو پورا ایک آپ کا جو ہے وہ فتویٰ مرتب ہو جائے گا۔ یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جو دل میں یقین والا ایمان۔ وہ یقین والا ایمان ہو اور نماز نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل لازم و ملزوم ہے، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جتنے بھی آگے اوصاف بیان ہو رہے ہیں یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو حقیقی ایمان کے ہوتے ہوئے یہ ان پر لازماً عمل ہو۔ آگے ذکر ہے نا کہ وہ اپنے جو بھی شہوت کا جذبہ ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کوئی ایمان والا حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ تو یہ در حقیقت آپس میں لازم و ملزوم والا رشتہ رکھے ہوئے ہیں، یہ جو آگے سارے اوصاف آ رہے ہیں۔ اچھا اسی لیے دیکھیے اب جب آپ ان کا تقابل کر کے پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت ہی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہاں کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہاں وہ کمزوریوں کا ذکر کیا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ایمان نہیں کہا، الا المصلین کہا، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں مصلین کس معنی میں ہے؟ ایمان کے معنی، یعنی ایمان اور نماز تو گویا مترادف ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، بالکل ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایمان حقیقی ہو اور نماز نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ پہلی بات تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ ایمان یہاں نماز کو بالکل ایمان کے قائم مقام کے طور پر یا مترادف کے طور پر بیان کیا گیا، لیکن یہ نماز ہے کون سی؟ وہاں پہ اسے کہا کہ الذین ہم فی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت کرتے ہیں، یعنی دوام۔ یہ عام طور پہ تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں 4 پڑھ لیں، کب ایک دن پڑھ لیں دوسرے دن نہیں پڑھی، جسے ہم کہتے ہیں گنڈے دار نمازیں پڑھنا۔ اس کے مقابل جو لفظ آئے گا وہ آئے گا مداومت، یعنی نمازوں میں تسلسل ہے، استمرار ہے، ایسا نہیں ہے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، پورے استقلال کے ساتھ دائمی طور پر نماز پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ نہیں آیا، یہاں پہ آیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کرتے ہیں، ان کے اندر وہ ان کے جو خشوع ہوتا ہے، یہ خشوع و خضوع 2 الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اللہ کی یاد کو دل میں برقرار رکھتے ہوئے، اللہ کی طرف گویا اقدام کرتے ہوئے، اللہ کی طرف بڑھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں بے توجہ ہو کے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ جب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کہتے ہیں تو گویا اپنا ہر طرف سے رخ کاٹ کر اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ اور اس معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، یہ جو نماز ہے یہ مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ کہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہم کلام ہوئے،
تو نماز تو در حقیقت اللہ سے ہم کلامی کرتی ہے نا. اس میں جب آپ کہتے ہیں، ہم نے وہ سورہ فاتحہ میں وہ پوری حدیث پڑھی تھی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتا ہے، الرحمن الرحیم پہ جواب آتا ہے، مالک یوم الدین پہ جواب آتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری تعریف کی، اس نے میری جو ہے ثنا کی، اس نے مجدنی عبدی، میری بزرگی بیان کی. تو اثنا علیہ عبدی، یہ سارے جو ہے وہ جوں آدمی، یہ ہم کلامی کا انداز ہے. بلکہ نہیں، ہم یہ دونوں طرف یہ ایک طرح کا ڈائلاگ ہے کہ بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے. اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، تو باقاعدہ خطاب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ نماز بندہ مومن کی معراج ہے. اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ روح کے اندر ایک میلان ہے اللہ کی طرف پرواز کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اللہ کی محبت بڑی شدید اس کے اندر ہے. تو وہ اس معنی میں بھی کہ یہ تو محبوب سے ملاقات کا موقع ہے نا، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنے کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو یہ تو روح کے لیے بڑی آسودگی کی بات ہے، جیسے وصل ہو، جیسے ملاقات ہو، جیسے کہ محبوب کے در پہ حاضری کا معاملہ ہو. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو خشیت پیدا کرتی ہے، اور نماز کا جو ایک خاص جو اصل باطنی روح ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. ایک تو اس کی رسم ہے. یہ دیکھیے، یہ نماز کا جتنا بھی ظاہری ڈھانچہ ہے جس سے فقہ بحث کرتی ہے، یہ ساری کی ساری نماز کا جسم یا نماز کا رسم ہے. یہ رکعتیں اتنی ہوگی، رکوع اس طرح ہوگا، تعدیل ارکان کریں گے، ان کے درمیان یہ پڑھیں گے، اور یہ کہ کم از کم 3 آیات جو ہے وہ چھوٹی یا کوئی ایک بڑی آیت کی قرات کریں گے، اور سجدے میں اس طرح ہوگا. یہ سارا نظم، اچھا اتنے بجے فجر ہوگی اور یہ اس کا ٹائم ہے، اور یہ ظہر کا وقت ہے، اور یہ عصر کا وقت، یہ ساری بحث جو ہے فقہ کی بحث ہے. یہ ناپنے تولنے کی بحثیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو چیز یہاں پہ آئی ہے یہ وہ شے نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اب دونوں جگہوں کے الفاظ کو دیکھیں. ایک جگہ پہ کہا خاشعون، اس کا تعلق ہے اس رجوع سے، اس تعلق سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اب یہ ناپ تول میں نہیں آتا، کسی کا تعلق کم ہے، کسی کا تعلق زیادہ ہے. یہ ناپ تول کا لفظ میں جان بوجھ کے اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ فقہ صرف اسی شے سے بحث کرے گی جو گنتی میں یا ناپ تول میں آ سکتی ہو. جو شے گنتی یا ناپ تول میں نہ آ سکتی ہو اس شے کو فقہ چھیڑتی نہیں. محبت کو فقہ کبھی بھی نہیں چھیڑے گی، شکر کو فقہ کبھی بھی نہیں چھیڑے گی، خلوص اخلاص کو کبھی بھی فقہ نہیں چھیڑ سکتی ہی نہیں. جب وہ ناپ نہیں سکتی تو چھیڑے گی کیسے؟ ہاں، رکعتوں کو چھیڑے گی کہ 4 ہوں گی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 1 ہوگی. وقت کو چھیڑے گی، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا. مقدار کو چھیڑے گی، بھائی 2.5% دینی ہے یا 5% دینی ہے. یہ تو جو ہے جو چیزیں چھیڑی جا سکتی ہوں، ناپ تول میں آ سکتی ہوں، گنتی میں آ سکتی ہوں، تعداد معلوم کی جا سکتی ہو، وہ تو فقہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں. جی 5 نمازیں کہ 3 نمازیں. لیکن یہ کہ جو گنتی میں نہیں آ سکتی، جو ناپی تولی نہیں جا سکتی، وہ فقہ کا میدان نہیں ہے. فقہ کا اپنی ایک لمٹس ہیں، اور کوئی شے لامحدود نہیں ہے. اس کی اپنی حدود ہیں جن کے اندر رہ کے اس نے سارا جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. یہاں جو خاشعون اور مداومون، یہ جو دائمون، ان 2 الفاظ کو سمجھ لیجئے، یہ کوئی اور حقیقت بیان کر رہے ہیں. یہ بیانڈ فقہ ہے جو بات یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. اور یہ دوام کے لفظ کو بھی سوچیں، گویا ہر وقت حالت نماز میں رہتے ہیں. اچھا، اس کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے جو سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جن کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت غافل کرتی ہے اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے. جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جیسے حدیث میں آیا، وہ بھی لوگ ہیں جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. وہ اپنے کاموں میں بھی جاتے ہیں، توجہ ان کی مرکز کی طرف، مسجد کی طرف رہتی ہے کہ کب اذان ہوتی ہے تو وہ کام کاج چھوڑ کے مسجد میں حاضر ہو جائیں. تو یہ اپنے کام میں بھی گویا حالت نماز میں ہیں کہ اسی کا انتظار ہو رہا ہے، کب آواز لگے گی وہ اس کی طرف پہنچیں گے. اب جس آدمی کا معاملہ یہ ہو، آپ سوچیں اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ اس کو کوئی ایسا کام پڑ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ نماز مؤخر ہو جائے؟ اس لیے یہ ہے دوام والی نماز. اس کی محبت ہے، اس کی جو بھی وہ خشوع اور رجوع کی کیفیت ہے، یہ اس کو ہر وقت لگا کے ادھر رکھتی ہے. اٹکا ہوا دل اس کا ادھر رہتا ہے، اپنے مشغولات دنیا میں آ کے مشغول ہو کے ادھر سے غافل ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ پھر اس کا جو کفارہ ادا کرتا ہے
وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جب ان کا ذکر کا ٹائم نکل گیا، وہ گھوڑوں کے اپنے مشغول ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے سارے گھوڑے جو ہے کاٹ ڈالے۔ اسی طرح کا جو ہے وہ معاملہ بعض صحابہ کا آتا ہے کہ انہیں تو شیطان آ کے صبح کی نماز میں جگاتا تھا کہ آپ وہ اگر سوئے رہ گئے تو اٹھ کے روئیں گے، اتنا افسوس اتنا کریں گے کہ اجر نماز سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا یہ ان کے لیے تو نماز اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی گنڈے داری کی کیفیت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر چھوٹ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ میری نماز رہ گئی۔ تو اس کا تعلق ہے خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اور دوام کے ساتھ۔ تو الذین هم فی صلاتہم دائمون، اور یہاں کہا کہ والذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اس کے بعد جو یہاں پہ آیت نمبر 3 ہے، اس میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ یعنی ایک وہ شے ہے جو فرائض ہیں ہمارے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو چھوڑنے کے نتیجے میں گناہ ہوگا۔ اسی کے فرائض کے مقابلے میں ہی رکھ لیجئے وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں، اب وہ بھی کرنے کے نتیجے میں گناہ ہوگا، ان سے بھی بچنا ہی بچنا ہے۔ یہ کرنے ہی کرنے، ان سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اس سے نیچے فرائض کے نیچے واجبات ہیں، ادھر مکروہات تحریمی ہیں، ادھر اس سے نیچے اتر آئیں تو کچھ سنتیں ہیں، ادھر جو ہے وہ مکروہات تنزیہی ہیں۔ یہ بالکل نیچے آ جائیں تو ایک جگہ آ جائے گی کہ جسے ہم کہیں گے یہ مباحات کا دائرہ ہے، اور اسی میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ مباح وہ ہے جو کچھ نہ کچھ فائدہ تو دیتی ہے، آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا، یہ مباح ہو گیا۔ اس سے نیچے ایک شے وہ ہے کہ جس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کرنے کا کوئی نقصان نہیں، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کرنے کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ جسے کہتے ہیں نا، وہ جو وقت گزاری کے لیے کچھ مشغلے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت آپ نے کھیل کود لیا، کچھ کر لیا، ایک کھیل کود ایکسرسائز کے لیے وہ تو کرنے کا فائدہ ہے، لیکن ایک کھیل کود یہ بس وقت گزاری کے لیے کیا، آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، آپ نے وقت گزاری کے لیے کچھ کر لیا۔ یہ وہ مشاغل جو بے مقصد مشاغل ہیں، یہ وہ شے ہے جو لغو ہے، بے مقصد کام، کرنے کا فائدہ نہیں نہ ہی نقصان ہے، یہ بے مقصد کام ہے، یہ لغو ہے۔ اب وہ شخص جو مومن ہے، اس کا تو کوئی لمحہ بیکار نہیں ہے، اس کا قیمتی سب سے زیادہ ٹائم ہے۔ یہی ہم نے پڑھا تھا نا، شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ یہی سمجھایا گیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں ہے، گواہ کون ہے؟ زمانہ، گھڑی کی ٹک ٹک گواہ ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جو بے مقصد وقت میں جو بے مقصد کام میں جو وقت لگ گیا، وہ وقت ضائع ہوا یا نہیں ہوا؟ لہٰذا اگر آپ اس کو گہرائی میں جا کے تجزیہ کریں تو ایک نقصان کا عمل ہو گیا۔ اچھا، یہ اتنے یعنی یہ اب دیکھیے، یہ شخصیت کی تعمیر کا مسئلہ آیا کہ ایک شخص کے جس کا ویژن یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت تک دیکھتا ہے، اس کا وہ بے مقصد کام کر ہی نہیں سکتا، اس کا ٹائم بے مقصد ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے بے مقصد کاموں میں لگا دے۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بے مقصد کام نہیں ہوتے، ان کا کوئی لمحہ فضول صرف نہیں ہوتا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، بچ کے رہتے ہیں، کنی کتراتے ہیں۔ اس کو وہاں پہ جو بیان کیا ہے سورہ معارج میں، اس کی گویا تشریح یا تفصیل آئی ہے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو لوگ، اب یہ یہاں پہ نہیں ملے گا آخرت کا بدلے کا ذکر، یہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو سورہ معارج میں ملے گا۔ اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، وہ جو دین برحق جو بدلے کا دن ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، حساب کتاب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جزا سزا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کو ماننے کا مطلب ہے جزا سزا کو ماننا، اور جزا سزا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ بھی ہوگا۔ ہم نے آخرت مان لی اور یہ کہا کہ سزا نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب جزا سزا کو ہم نے نہیں مانا ہے۔ جزا سزا کو ماننے کا مطلب یہ دین،
دین بدلہ، بدلے کی دو صورتیں ہیں، یا جزا یا سزا۔ تو بدلہ ماننا یعنی جزا سزا ماننا۔ تو جب جزا سزا کو مانا تو پھر یہ کہ خطرہ رہے گا پتہ نہیں مجھے سزا نہ ملے، اور مومن اس خطرے سے نچنت نہیں ہو سکتا، بے فکر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو احادیث میں بھی آیا ہے کہ وہ کیفیت جو ہوتی ہے نا مومن کی، وہ بین الخوف والرجاء ہوتی ہے۔ اسے خوف بھی رہتا ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اللہ کی عذاب کی گرفت میں نہ آ جاؤں، پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ امید بھی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے نا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تمام انسان دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک آدمی بچ جائے گا، تو مجھے تھوڑی سی امید ہوگی کہ وہ ایک آدمی شاید میں ہوں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، صرف ایک آدمی کے جس نے دوزخ میں جانا ہے، تو مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک آدمی میں ہوں۔ اور یہ میں نے سوچ سمجھ کے آپ کو یہ بات سنائی ہے۔ اور پتہ ہے کیوں سنائی ہے؟ ہمارے ہاں بعد میں پتہ ہے کس طرح کی چیزیں پھیلی ہیں، لوگوں نے پھیلائی ہیں، پتہ نہیں سچی پھیلائی ہیں کہ جھوٹی پھیلائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی طرف منسوب کر کے پھیلائی ہیں۔ شکر ہے کہ صحابہ کی طرف نہیں منسوب کی ہیں، بعد کے بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں کہ اللہ اگر میں تیری عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس لیے کہ مجھے جنت مل جائے یا اس لیے کہ مجھے دوزخ میں جانے کا ڈر ہے، تو مجھے دوزخ میں ڈال۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ تیری خوشی کے لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، لیکن بتانے کا اسلوب کیا اختیار کیا ہے؟ کئی قرآن مجید کی آیات کے خلاف، دین کے اصول کے خلاف۔ پھر جزا سے سزا کی کوئی فکر ہی نہیں، تو پھر اللہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ اور اگلے الفاظ سنیے، ان عذاب ربہم غیر مامون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے کوئی نچنت نہیں ہو سکتا۔ تو جس شخص کو یہ دھڑکا ہو کہ میرا سارا کیا کرایا وہ رائے گاہ جا سکتا ہے، مجھ پر عذاب سزا مل سکتی ہے، دوزخ میں جا سکتا ہوں، تو ہر آن ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ تو جس آن وہ ڈر رہا ہے، یعنی جس لحظہ جس لمحے میں اس پر یہ ڈر طاری ہے، وہ لمحہ یا وہ آن یا وہ لحظہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے بیکار کام میں؟ تو یہ والذین هم عن اللغو معرضون کی تشریح ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ والذین هم یصدقون بیوم الدین، والذین یصدقون بیوم الدین، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ تو جس کے یہ اعتقادات ہوں، یقین ہو، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہو اور اس سے ناچنت نہ ہو، وہ اپنا کوئی لمحہ ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کا پھر حاصل یہ ہوگا کہ وہ لغو سے اعراض کرے گا، بے مقصد کام نہیں کرے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، زکوٰۃ جوں کا توں بولا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ ایک معروف اصطلاح بن چکی ہے۔ لیکن جس شے کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے؟ جو ہم سال کے بعد وہ ان اموال پر جو سال بھر ہمارے پاس رہیں، ان میں سے جو ہم 2.5% نکال دیتے ہیں جب وہ ایک خاص نصاب کے مطابق ہوں، اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ہے تو وہ والی زکوٰۃ ابھی نافذ ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ مکی آیت ہے۔ وہ والی زکوٰۃ آ کے فرض ہوئی ہے مدینے میں۔ تو یہاں اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دیکھیے جہاں بھی زکوٰۃ کے لیے الفاظ آتے ہیں نا، وَآتَ الزَّکَاۃ ہے، یؤتون الزکاۃ ہے، یہاں آت الزکاۃ یا یؤتون الزکاۃ نہیں آیا، یہاں آیا فاعلون۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا کاربند رہتے ہیں۔ مطلب کیا؟ سال نہیں انتظار کرتے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی زندگی میں مستقل یہ عمل رہتا ہے، زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ کا ذرا لفظی معنی بھی دیکھ لیجئے کیا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں تزکیہ، اسی سے بنا ہے، زکوٰۃ ہی سے، ہم اس کا ترجمہ پاک کرنا بھی کرتے ہیں، پاک ہونا بھی کرتے ہیں۔ یہ جو تزکیہ ہے، پاک کرنا، یہ کیا شے ہے؟ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو خالص لغوی معنی ہے اس کا، کہ ایک کوئی بھی کسان ہے، کاشتکار ہے، اس نے کوئی فصل بوئی ہے، یا چلے وہ بہت بڑا کھیت، اب ہمیں اس کا تجربہ بھی نہیں رہا، کیاری ہے نا ہماری چھوٹی سی کیاری جو ہم نے سین میں بنائی ہوئی ہے، اس کیاری میں ہم نے کچھ پھول بوٹے لگائے ہیں، گلاب کا پھول لگائے ہیں،
اب وہ جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد 2-3 مہینے بعد ہم دیکھیں گے وہاں پہ کوئی جھاڑ جھنکاڑ اور بھی جو ہے نا وہ خودرو بوٹیاں بھی اگائیں گی. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ جو ہم نے پودا لگایا اس نے بھی کچھ اپنے جو ہے دائیں بائیں اپنی جو ہے شاخیں نکالی ہوں گی. اب یہ جو جتنے بھی اس کے اندر پودے دوسرے اگے ہوئے ہیں خودرو، وہ اس کھاد کو کھا رہے ہیں جو ہم نے ڈالی ہے، گلاب کے پودے کے لیے ڈالی ہے، لیکن کھاد دوسری چیزیں بھی رہی ہیں اس کو. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھرپا پکڑ کے اور وہ ساری خودرو جو پودے ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینک دیں، اور کینچی لے کے جو فالتو قسم کی شاخیں نکل آئی ہیں نا نیچے تنے سے نکل کے ویسے زمین کی طرف جا رہی ہیں ان کو کاٹ دیں، تاکہ وہ جتنی بھی غذا اس کیاری سے آئے زمین سے وہ ساری کی ساری ہمارے پودے کو ملے. ایک بات تو یہ ہو، اور دوسرا وہ صحیح رخ پر نشو و نما کرے. یعنی یہ 2 معنی ہوں گے اس عمل کے، کہ ایک یہ کہ غذا ساری پودے کو ملے، اور دوسرا یہ کہ اس صحیح رخ پر وہ پروان چڑھے. یہ نہ ہو کہ دائیں بائیں پھیلنا شروع ہو جائے، اوپر کی طرف اٹھے. اس کے لیے ہمیں وہ شاخ تراشی کرنی پڑتی ہے اور وہ ساری جو ہے نا گوڈی کرنے کا عمل کرنا پڑتا ہے. ان دونوں اعمال کو اگر جمع کریں تو جو شے بنے گی اسے تزکیہ کہیں گے. اسی طرح جیسے وہ کہا گیا نا انسان ہے تو اس کے ساتھ کچھ محبتیں ہیں، اور یہ خاص طور پہ یہاں پہ وہ جو نفس کی بیماریاں ہیں نا، جو وہ اخذرت الانفس الشح، وہ لالچ، یہ لالچ انسان کو دائیں بائیں پھیلاتا ہے، اوپر نہیں اٹھنے دیتا. اور یہ پھر اس کے ساتھ خودرو بوٹیاں نکل آتی ہیں جن کی طرف انسان کی ساری محنت ظل سعیہم فی الحیات الدنیا ہو جاتی ہے. وہ جو توانائی اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، وہ جو پوٹنشل تھا اس کا، وہ صحیح رخ پر پرواز کرنے کی بجائے دائیں بائیں کی اس کی وہ ساری غذا یا طاقت یا وہ جو انرجی ہے وہ ادھر ضائع ہو جاتی ہے. اب تزکیے کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے کھرچنا ہے. اچھا، اس میں ایک اب تھوڑا سا فرق آ گیا. یہ جتنی بھی محبتیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ جو طبعی محبتیں، میں نے ایک دفعہ یہاں پہ مثال بھی دی تھی کہ یہ کھانا ہے نا، یہ ہمیں لذیذ معلوم ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ یہ اگر لذیذ معلوم نہ ہو، کھانا تو پھر بھی ہے نا، میری ضرورت ہے، وگرنہ یہ کہ میں بولوں گا کیسے، چلوں گا کیسے، پھروں گا کیسے، غذا جائے گی اندر تو یہ ساری میرے اندر طاقت آئے گی. اب اس کھانے میں یہ لذت نہ ہوتی تو یہ کھانا بھی عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی باقاعدہ ہمیں اس کے لیے باقی کام چھوڑنے پڑتے. یار مجھے ایک بہت بڑا ضروری کام ہے، مصیبت ایک ہے جو میں نے بھگتنی ہے. جی کیا کام ہے؟ جی میں نے کھانا کھانا ہے، چبانا بھی ہے، اس کو بڑی مجبوری ہے، کیا کریں؟ آخر ہم کانٹے نہیں کھا سکتے نا، ہم بھس نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس میں لذت نہیں ہے. یہ چیزیں اللہ نے لذیذ بنائی، ہم آرام سے کھا لیتے ہیں. اسی پر قیاس کر لیجئے، اگر مردوں میں عورتوں کے لیے، عورتوں میں مردوں کے لیے اللہ نے محبت نہ رکھی ہوتی تو یہ فزائش نسل کیسے ہوتی؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ آپس میں کشش نہ ہوتی تو یہ سارا جو ہے وہ نظام ہستی کیسے چلتا؟ پھر تمدن کیسے آگے بڑھتا ہے؟ وَقِسْ عَلَىٰ ذَلِكَ، جتنی چیزوں کو بھی ہم نے کہا نا یہ بری ہیں، ان ساری کے اندر ایک اچھائی کا پہلو بھی ہے. اب یہاں پہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ گوڈی کر کے سارا کو اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، یہ گمراہی ہو جائے گی. بہت سے لوگوں نے یہ کیا. رہبانیت کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے نا، ہر ایک سے تعلق توڑو، جا کے جنگل میں بیٹھو. یہ تو مطلوب نہیں ہے. کھانا بھی نہیں کھاؤ، صرف 4 نوالے پورے دن میں کھانے ہیں. اس سے اوپر گئے تو یہ تو آپ کی روحانیت کے خلاف ہو جائے گا. گوشت بھی نہیں کھانا، توبہ توبہ. اور پھر اس روحانیت کا کمال یہ ہے نانا دونا بھی نہیں ہے، وہ تو پھر اور بھی آگے ہو گیا نا. اور لباس فطرتی میں رہنا ہے. وہ سب سے بڑا پہنچا ہوا بزرگ تو وہ ہوتا ہے نا جو کپڑے کی تھگڑی بھی جس کے بدن پہ نہ ہو. تو یہ وہ غلط تصورات ہیں کہ جو در آتے ہیں، وہ گوڈی پھر سب کسی کی گوڈی ہی کر دیتے ہیں، حیوانوں والی گوڈی ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ڈسپلن کرنے کی ترغیب دی ہے. یہ چیزیں رہیں لیکن ہر ایک کو اتنی ہی غذا ملے اور ٹائم ملے اور وقت ملے جتنی کہ اس کی ضرورت ہے، اس سے آگے نہ جاؤ. اب اس کے لیے شعور درکار ہے، اس کے لیے عقل درکار ہے. اللہ نے انسان کو صاحب عقل اسی لیے بنایا ہے. یہ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ جو عقل کی اتنی مخالفت کر دیتا ہے. کوئی عالم صحیح معنی میں عالم کبھی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن یہ کہ جو عام جن کو وہ چڑھتا ہے نا، جو جنہوں نے آخر میں جا کے خود کش بن کے پھٹنا ہی ہوتا ہے، تو ان کی ابتدائی منزلوں میں یہ باتیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ عقل کے بڑے دشمن ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اتنا اللہ نے غلطی شیطان پیدا کر کے نعوذ باللہ من ذالک نہیں کی جتنی عقل انسان کو دے کے کر دی ہے. تو عقل اللہ نے انسان کو اصل میں دی اس لیے ہے کہ ایک بیلنس قائم کر سکے
اور جو اللہ نے مقدار جس کے لیے رکھی ہے اس مقدار پر ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ چل سکے، ان چیزوں کو ڈسپلن کر سکے۔ تو یہ وہ شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی نعمت ہے، اسی لیے انسان کو حیوان عاقل کہتے ہیں۔ اور اچھا، عقل کا لفظ کا معنی اگر آپ کریں نا تو اس کا مطلب ہی بنے گا بریک۔ یہ جو عربوں کا یہ ہوتا ہے نا، وہ جو پٹکا اوپر باندھتے وہ رسا سا، یہ اصل میں وہ ہے رسی جس سے وہ اونٹ کا پاؤں باندھتے تھے۔ اب اس وقت وہ اونٹ آپ نے باندھا ہے، وہ تو آپ باندھ کے آگے ہو، لیکن جب اونٹ کی رسی وہ کھولی ہے، اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھے ہو، تو وہ رسی کدھر چھوڑو، اور کوئی نہیں آیا تو سر پہ باندھ دی۔ اس رسی کا نام ہے عقال، روکنے والی، باندھنے والی، اونٹ کا پاؤں باندھ دینے والی۔ تو عقل وہ شے ہے کہ جو بریک ہے، جو روکنے والی شے ہے۔ تو یہ اللہ نے اس لیے دی کہ یہ جو طبعی میلانات ہیں، وہ جو خلق حلوہ مسہ الشر جزوعا، یہ طبیعت کا معاملہ ہے، انسان کی طبیعت کا معاملہ ہے۔ یہاں عقل استعمال کرو، اس کے آگے روک ڈالو، اس کو روک لو، اس کیفیت کے اوپر قابو پاؤ۔ یہ نہیں کہ اسے ختم کر دو، کل کر دو، نہ یہ رہنی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں، اب ہمارا دین فطرت ہے۔ آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، فوتیدگی ہو گئی، کوئی بڑا عزیز جو ہے فوت ہو گیا، تو یہ تو نہیں کہا کہ غم ہی نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی تو آنسو نکلے جب بیٹا فوت ہوا ہے۔ تو وہ جو اس طبیعت کا آدمی تھا، اس نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جو رقت قلب سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن ہے، آنکھیں روتی ہیں، دل مطمئن ہے۔ تو یہ جو اطمینان ہے یہ دل میں ہو، طبیعت تو بہرحال اس طرف اس کے اندر ایک میلان ہوگا۔ اور ساتھ جو بات بتائیے وہ ڈسپلن کیا ہے، عقل کا کام اب کیا ہے؟ یہ 3 دن تک سوگ کا مطلب کیا ہے کہ بر بنائے طبع بشری آپ سے 3 دن تک اگر کوئی وہ ایک بجھنے کی کیفیت، ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، خیر ہے، لیکن یہ روگ نہیں بننا چاہیے۔ 3 دنوں میں اپنے آپ کو ریکور کرو، یہ ہے عقل کا فنکشن۔ اسی کو یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فاعلون، یہ جو زکوٰۃ کا عمل ہے، تزکیہ کا عمل ہے، کہ یہ تمام محبوب چیزیں جو اللہ نے محبوب اس لیے کی ہیں تاکہ کاروبار دنیا بھی چلتا رہے، یہ نظام ہستی بھی چالو رہے، ان پر سوچ سمجھ کر جتنا ضروری عمل ہے اتنا کیا جائے، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ اسی کو کہا نا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے شخص، تیرے اوپر تیری اولاد کا بھی حق ہے، تیرے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی پورا کرو۔ لیکن یہی وہ خطرے کی جگہ ہیں کہ اگر ادھر ہی رخ کر گئے تو گئے۔ یہی وہ بات تھی جو سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، چوکنے رہنا ہے۔ اور اسی کو لے کے آئے وہ جو لالچ کا پہلو ہے، وہ لالچ سب سے زیادہ مال کے حوالے سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس مال کے لالچ کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو، وہ خرچ کرو۔ اچھا، اس کو کیا بیلنس کیا اور کمال کا بیلنس کیا ہے؟ صدقہ کیا کرتا ہے جی؟ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کریں گے، مصیبت ٹلے گی۔ تو وہ جو ملوہ کی کیفیت ہے کہ جو منوع کہ وہ جو منع کرتا ہے، اس کے اندر دراڑ پیدا کرو۔ کیوں؟ کہ جزوع نہ کرنا پڑے، کل نقصان ہوگا نا کوئی۔ اس نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنی قیمتی چیزیں، بہترین چیزیں، جن چیزوں سے محبت ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آپ کی مصیبت ٹلے گی۔ آپ پر جو بڑی افتاد آنے والی تھی اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ یہ ہے در حقیقت عمل زکوٰۃ، عمل تزکیہ، اور اس کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ تزکیہ کا ایک پہلو ہے، وگرنہ یہ کہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں وہ چونکہ یہ افلح کا تعلق تزکیہ کے ساتھ بھی ہے نا، قد افلح من زکاہا، اور اسی طرح قد افلح من تزکا۔ تو یہ جو افلح اور تزکیہ جب ایک ہی جگہ پہ اکٹھے آ گئے اور اس میں وہ سارا پروگرام آ گیا، تو وہاں وہ تزکیہ اس سے زیادہ معنی دے گا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ اس معنی کے اندر دیکھیے، یہ 4 اس کے پہلو ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یہی ہے تزکیہ نفس، یعنی ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ کنٹرول رہیں، وہ ایک ضابطے کے تحت رہیں، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے آپ کا تزکیہ عقل یا تزکیہ ذہن یا تزکیہ فکر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا یعنی ترجیحات کا صحیح تعین ہو جائے۔
سب سے اہم کیا ہے، دنیا اہم ہے یا آخرت اہم ہے، ہمیں معلوم، ہمارا ویژن کلیئر ہو، ہمارا محبوب کون ہے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، نصب العین کیا ہے، نظریہ حیات کیا ہے، یہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اگر یہ اس سیٹنگ کے اندر ڈسٹربنس ہو جائے تو وہ جو سارا تزکیہ نفس ہے وہ سارا اوندے منہ گرے گا۔ شیطان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تزکیہ تو بہترین ہوا، اتنا تزکیہ ہو گیا تھا تزکیہ نفس کے فرشتوں سے اوپر چلا گیا، لیکن یہ تطہیر فکر کی گڑبڑ تھی نا، نیتوں اور ارادوں کے گڑبڑ تھے، جس کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا۔ تو ایک لیول انسانی فکر کا ہے، سوچ کا، آپ کا آئیڈیل کیا ہے، آپ کا نصب العین کیا ہے، اس کی تطہیر درکار ہے۔ پھر اسی طرح دو لیولز ہو رہے ہیں، وہ جو ہم نے کہا نور علی نور، وہ بات آئی ہے انسانی قلب کی۔ تو ایک فکر، ایک جو ہمارے ہاں ایک خاص طور پہ وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ ایک دل پر بھی تو زنگ لگ جاتا ہے نا، اس کی صفائی درکار ہے یا نہیں؟ اس کی بھی صفائی ضروری ہے، یہ ایک علیحدہ کام ہے۔ اس کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دل کی صفائی اس سے ہوگی۔ اور ایک وہ روح ہے، اس روح کے بھی اس کے اندر جلا پیدا ہو جائے، اس کی تو ہو صفائی، اس کا تو زنگ اترے، لیکن یہ کہ وہ جو روح ہے اس کے اندر جو روشنی ہے وہ بڑھ جائے، اس روشنی کے اوپر جو تھوڑا بہت اگر کوئی گرد آ گئی ہے اس کے شیشے کے اوپر، جب تک وہ صاف نہیں کریں گے تو وہ روشنی باہر نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے کیا درکار ہے؟ اس کے لیے ہے راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ سارا عمل تزکیہ، خواہ تطہیر فکر کا ہو یا تزکیہ نفس کا معاملہ ہو، یا یہ کہ تصفیہ قلوب کا معاملہ ہو، یا تجلیہ روح کا معاملہ ہو، یہ سارے کا سارا قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ یزکیہم کا سارا جو ذریعہ بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قرآن مجید کو بنایا۔ تو یہ ایک پہلو یہاں پہ آیا ہے کہ جس میں زکوٰۃ پر کاربند ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، مال خرچ کرنا، اس کا ذکر یہاں پہ آ گیا، اور یہ کرتے رہنا، سال بھر انتظار نہیں کرنا۔ اور اس کا وہ لیول بھی ذہن میں رکھیں، یعنی یہ جو یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے، اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ خود اپنی بھوک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو کھلا دینا۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے یہ انسان کو بہت نعمتیں دی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک تنگ گھاٹی، ایک مشکل بیریئر عبور نہیں کر سکتا، اس میں یہ پھنس کے رہ جاتا ہے، اٹک کے رہ جاتا ہے، اڑ نہیں سکتا، دبر جاتا ہے، اس میں اس شکنجے میں آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فک و رقبۃ، کسی غلام کا آزاد کرانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، یا کھانا کھلانا ہے کسی ایسے دن جب اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں، یتیماً ذا مقربۃ، کسی قریب کے یتیم کو، او مسکیناً ذا متربۃ، یا مٹی میں رلتے مسکین کو۔ اچھا، یہ ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، مجھے پچھلے دنوں بہت یہ خیال آ رہا تھا، آپ نے دارالامان بنا کے یتیموں کے دیکھ لیا نا؟ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ اسلام نے یتیموں کی پرورش کا جو معاملہ کیا ہے وہ دارالامانوں میں نہیں کیا، یہ مغرب سے آیا ہے۔ اسلام کہتا ہے یتیم پال کے جنت کمانا چاہتے ہو گھر میں پالو، جیسے اپنے بچے پالتے ہو ایسے پالو۔ یہ نفرت کا معاملہ ہے یتیموں سے کہ آپ نے ان کو جو ہے حوالے کر دیا، اور نیک سے نیک آدمی کسی دارالامان میں رکھیں، کب تک نیک رہے گا؟ بندہ تنگ آ جاتا ہے، یہ بچے کب تک آدمی پال سکتا ہے؟ ایک عمر ہوتی ہے، اپنے بچے آدمی ایک عمر کے بعد ان سے بھی چڑنے لگتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دارالامانوں میں وہ کام ہو۔ یہ معاشرے میں اس ویلیو کو، جو ہماری ویلیو تھی، قدر تھی، بہت اونچی قدر تھی، گھروں کے اندر پالیں جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، انہیں ماں باپ والا پیار ملے، آپ انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، لیکن ماں کی محبت نہ ملے، باپ کا پیار نہ ملے، گھر کا تحفظ نہ ملے، ان کی شخصیت صحیح رخ پر کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ یہ وہ تنگ گھاٹی ہے جس کو انسان عبور نہیں کر سکا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ تزکیہ ہے کہ جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مسلسل کرتے رہنا ہے۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ پر کاربند رہتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کی روح کو بھی، انسان کے قلب کو بھی، انسان کی فکر کو بھی، انسان کے نفس کو بھی جو ہے وہ ایک طاقت ملتی ہے۔ اور یہ ہے وہ قد افلح المؤمنون، جنہوں نے کام بنا لیا، جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اس بیریئر کو توڑ لیا، وہ رکاوٹ عبور کر گئے،
اور اس جو بھی شل تھا اسے پھاڑ لیا اور اپنی خودی برآمد کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رخ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ سبحان اللہ والحمد